یہ بھی سمجھ لیجئے، ویسٹرن کلونیلزم کا بستر جب طے ہوا، وہ نئی بساط بچھانی ہے اس کے بعد ہی جیسے ہی ویسٹرن کلونیلزم گیا ہے ورلڈ بینک صاحب تشریف لے آئے، اسی وقت قائم ہوئے ہیں مالیاتی استعمار کا آغاز۔ لیکن جب یہ طے ہوا، اب ہم مسلمان بھی آزاد ہو گئے، تو خیال آیا جیسے کسی بے ہوش سے ہوش میں آنے کے بعد یاد آتا ہے میں کیا تھا، ہم کیا تھے، ہمارا بھی تو ایک نظام تھا، کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، کچھ تعزیرات تھیں، کچھ حدود تھے، کچھ سزائیں تھیں، کوئی فیملی لاز تھے، کوئی ہمارے جو قانون وراثت تھا، ہماری تہذیب تھی، ہمارے ہاں کی وہ شرم اور عفت والی جو ہے ایک معاشرت تھی، وہ یاد آئی اور ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگی۔ And this was a universal phenomenon from Indonesia till Mauritania. مسجوبی پارٹی، جماعت اسلامی، خاکسار، اسلام کے غلبے کے لیے فدائیین ایران میں، مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں، الاخوان المسلمون مصر میں، عباد الرحمن لبنان میں، سعید نورسی ترکی میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب تحریک ایک ہے۔ نعیم صدیقی مرحوم نے ایک نظم بھی کہی تھی، مجھے اب وہ یاد تو نہیں ہے ایک ہی جذبہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، یہ ایک ہی جذبہ ہے، یہ سارا کا سارا، نام اور ہے، وہ اخوان ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ خاکسار ہیں، خاکسار بھی ایک وقت میں بڑے زور شور سے اٹھے تھے۔ بہرحال یہ جذبہ جو ہے اس وقت سے ہے، لیکن افسوس یہ جذبہ دو چیزوں میں ٹھوکر کھا گیا۔ ایک تو اس نے یہ سپوز کر لیا جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہمارے اندر ہے، بس یہ سب سے بڑی غلط، ایمان نہیں ہے بھائی، یہ ایک موروثی عقیدہ ہے، اٹس ناٹ ایمان۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو پرسنل کنوکشن کی شکل اختیار کرے، یقین پیدا کرے، ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ You start with this that we are Muslims, that we are Momins۔ اب بس صرف عمارت بنانی ہے، اللہ اللہ غلط۔ اصل میں تو ایمان کی دوبارہ تجدید بنیاد ہے اس کام کی۔ اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اور جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں ایسے ہی ہم بھی کہیں الیکشن میں حصہ لے کر لیں، کہیں کچھ اور کام کر لیں، کہیں کوئی فوجی بغاوت سے کر لیں۔ نہیں بھائی، اس سے نہیں ہوگا، اس کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری انسانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ، اور تمام انبیاء اور رسول کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں وہ انقلاب برپا ہوا تھا اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہوا، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اول، وہی آخر، اور اب بھی ہونا ہے، یہ صحیح ہے۔ ابلیس بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی ٹھیک دیکھا، اور آج بش بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے، بلیئر اس کا چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ چونکہ اس نے کہا بلیئر نے، جو خلافت کا نام لے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، اور بش نے تو کہہ دیا، یہ کسی مسلمان کو تو میرے علم کی حد تک تو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تو اسپین سے لے کر اور انڈونیشیا تک خلافت قائم کرنا چاہتے۔ اسپین کا لفظ میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا، لیکن خوف دیکھیے، ہیبت، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج وہ جو کانپ رہے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام نہ آ جائے کہیں، تو وہ خاکستر میں شرار آرزو ہے۔ اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ بڑھ کر کوئی بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار نہ کر لے۔ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ اب مجھے ذرا جلدی کرنی ہے، وقت بہت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے اب حقیقت بینی اس امت کی حالت کیا ہے اس وقت۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ویری بیٹر 100% کریکٹ۔ دولت پرستی، مادہ پرستی، یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی ہے، رگوں کے اندر، دلوں کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے۔
جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیران حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو صوفی و ملا جو اس کو پہلے کہہ چکا ہے، صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، ان کی آستین میں ید بیضا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے آستین میں سے ہاتھ نکلتا تھا تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا، دمکتا ہوا سورج کی طرح. وہ نہیں ہے. بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ اہم ترین شعر ہے اس نظم کا. میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے وہ دو اشعار، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے ہسٹری کا، یہ اصل میں کیا جا رہا ہے؟ ایک چیز پیدا ہوئی، اس کا رد عمل پیدا ہوا، اس کے بعد ان دونوں میں تصادم ہوا، پھر دونوں سے ایک مل کر ایک نظام وجود میں آ گیا. پھر اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوئی، اس نے اپنے رد عمل کو جنم دیا. تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس. یہ سنتھیسس پھر تھیسس بن گیا، پھر اینٹی تھیسس، پھر سنتھیسس. واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی رفتہ رفتہ جا رہی ہے اس ڈائلیکٹیکل پروسیس کے تحت بھی اسی نظام کی طرف جو محمد نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے اس سے خوف ہے مجھے، امت میں دم نہیں ہے. اس کا قول ہے یہ، اللہ کرے گا اس امت میں جہاں پیدا ہو جائے گی. لیکن کہہ وہی رہا کہ میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف. دیکھیے ملوکیت، امپیریلزم، شہنشاہیت کے جواب میں رد عمل میں انقلاب آیا فرانس کا، جمہوریت آ گئی. جمہوریت چونکہ اللہ کی ہدایت سے تو مستفید نہیں ہے، یہ تو مادہ، اندھا مادہ جو ہے وہ ایکشن ریئیکشن پیدا کر رہا ہے. اس کے اندر وہ جو دولت پرستی تھی، سود رہا، پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تو وہ سرمایہ داری بن گئی. ایک لعنت سے چھٹکارا پایا، دوسری لعنت میں گرفتار. فیوڈل لارڈ سے آزاد ہوئے، کارخانے دار اس کے غلام ہو گئے. اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اب وہ بھی ختم ہوا، اب کہاں آئے گا؟ اب انسان دو راہ پر کھڑا ہے، کہاں جائے گا؟ فوکویاما کہتا ہے اینڈ آف ہسٹری، تاریخ انسانی کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا تھا ہم حاصل کر چکے. کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نظام ہمارے مد مقابل آ ہی نہیں سکتا. اس کا ایک جواب لکھا ہے، ہیں تو ہمارے پاکستان کے ہی عابد اللہ جان، اینڈ آف ہسٹری کی جواب میں اینڈ آف ڈیموکریسی کتاب لکھی ہے. مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے، مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے. اس کے دلائل، اس کے شواہد تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب کو پڑھیے. اور اب اسلام جو آئے گا سنتھیسس ہوگا، اب وہ ہوگا اسلامی جمہوریت، اسلامی سوشلزم. سوشلزم میں جو خیر تھا وہ بھی اسلام کے اندر ہے. خیر یہی تھا نا کہ ہر ایک کے لیے بنیادی ضروریات جو ہے فراہم کر دی جائیں. یہ تو اسلام میں ہے. ہم نے نہیں کیا تو ہم مجرم ہم ہیں. اسکینڈینیوین سوشلزم اپنی ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن اسلام کا سوشلزم اس سے کہیں آگے جائے گا. جمہوریت ٹاپ کی، جہاں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ٹوک سکتی ہے امیر المومنین عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہ. ایک شخص ان سے احتساب کر سکتا، آپ کا کرتا کیسے بنا ہوا یہ بتائیں، کہاں سے آیا کپڑا؟ یہ اس کا خواب وہ تو اسلام میں ہے. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے کہا اسلامی جمہوریت ہوگی، اللہ کی حاکمیت کے تحت عوامی خلافت، اسلامی سوشلزم ہوگا، ہر ایک کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے. یہ نظام ہے. تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. الحذر، پناہ پناہ